تو ریڈی ہوں جب بھی آپ کہیں صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام کے چند اشعار. یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں، لیکن درے تقی پر جھکا تو اٹھا نہیں، یوں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں. یہ ہے امام وقت علی رضا کے بعد، یہ ہے امام وقت علی رضا کے بعد. کیا ہے رضا کے بعد اگر مرتضیٰ نہیں، یوں تو کسی کے در میرا سر جھکا نہیں. غربت میں بھی زمانہ جسے دے لقب جواد، غربت میں بھی زمانہ جسے دے لقب جواد، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں، یوں تو کسی قدر میرا سر جھکا نہیں. اس ماں سے ہم نے رکھا ہے مذہب کا سلسلہ، اس ماں سے ہم نے رکھا ہے مذہب کا سلسلہ، بے اعتبار اپنا پھر کوئی رہنما نہیں، بے اعتبار اپنا کوئی رہنما
دیکھو نہ کم سنی کو امام جواد کی، دیکھو نا کم سنی کو امام جواد کی، بچے ہیں کائنات سے ناشنا نہیں، بچے ہیں کائنات سے ناشنا نہیں، قتل تقی کے بعد نہ پھر کوئی کہہ سکا، قتل تقی کے بعد نہ پھر کوئی کہہ سکا، داماد قتل خسر کے ہاتھوں ہوا نہیں، کل کہے نہ اس کو قیامت کا سلسلہ، کیوں کر کہے نہ اس کو قیامت کا سلسلہ، یہ سلسلہ وہ ہے جو رکا نہیں، یہ سلسلہ وہ ہے رکا نہیں، نسل تقی نہ کیسے ہو کوثر کی آبرو، نسل تقی نہ کیسے ہو کوثر کی ڈالی کا کیا بسر ڈالی کا کیا بسر لگتا ہے یہ کہ دور پا گویا کر
کلیم ہے لگتا ہے یہ کہ دور پہ گویا کلیم ہے کچھ سے کم تو رتبے اہل سنا نہیں کچھ سے کم تو رتبے اہل سنا نہیں تو کسی کے در پر میرا سر جھکا نہیں لیکن در تقی پر جھکا دو اٹھا نہیں تو کسی کے در اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاک اللہ انمیوٹ جی محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. شروع کروں بس جواب دو آپ جی جی سلامی جا گزا ہائے ہائے رنجو غم کا سا نداور کا قلق سبتین کا زہر حیدر کا پیغمبر کا سلامی جاگدا یہ پانچوں سورہ دل پن جتن کی شان میں آئے قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا قمر کا شمس شمس کا رحمان رحمان کا مریم کا کوثر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جہاں کنی کا قبر کا برزخ کا اجل کا جہاں جہاں کنی کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شین گوارا کر لیا مٹنا حرم کا برو کا جان کا حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب ہے اتنے صدمے جانے آہر
شے پر رضا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا رضا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی یہ پانچ داغ اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سفے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باپ کا سفے کا گوہر کا ہے خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا سلامی جان رنجو غم خاصاں ابن رضا بسال کے راہ رضا رہا سجاد رسول پا شغل دعا رہا ہر رنج میں زبان پا شکر خدا رہا گنتی کے دوزدار تھے دشمن ہزار گنتی کے دوزدار تھے دشمن ہزار صدقہ کتنے اس قمر مرتضیٰ کے تھے تا ایک چراغ سینکڑوں جھوکے ہوا کے تھے ایک چراغ سینکڑوں جھوکے ہوا کے تھے کیا حال ہو رضا کے جگر بند کا بیان پیارا تھا مرتضیٰ کا وہ سلطان سجان معجز نما امام زمہادیے جہاں ایسے ولی کے در پہ ذات بدگمان سوز و علم سے دل میں تھے چھالے پڑے ہوئے تیرش کے گل کو جان کے لالے پڑے ہوئے تیرش کے گل کو جان کے لالے پڑے ہوئے لعنت خدا کی محتسم نابکار پر بھیجا پیام چھوڑیے گھر آئیے ادھر درپیش پھر ہوا بغداد کا سفر پر اس سفر نے منزل آخر کی تھی خبر مظلوم کا یہ کوچ وطن سے اخیر تھا مشتاق کنج خبر کا وہ گوشگیر تھا کنج خبر کا وہ گوشگیر تھا ہمراہ ام فضل بھی تھی مورد عذاب یثرب سے جانے کی تھی خوشی اس کو بے حساب اس کا چچا تھا معتصم قانما خراب بغداد میں پہنچ گئے شاہ فلک جناب تاخیر ظاہری تو بہت بے وفا نے کی پر فکر قتل شاہ سیل جفا نے کی فکر قتل شاہ سیل جفا نے کی بغداد میں مقیم رہے سال بھر حضور
ناری یہ چاہتا تھا کہ گل ہو چراغ نور، واقف تھا میں فضل کی حالت سے، پر خود کو رکھتی تھی بغض رہبر عالم عالم میں شعور رکھتی رکھتی تھی تھی بغض رہبر بغض عالم سے رہبر عالم سے بے شعور، ظالم کے مشورے سے وہ خرسند ہو گئی، کہنے پہ کہنے پہ معتصم کے رضامند ہو گئی، کہنے پہ معتصم کے معتصم کے رضامند ہو گئی، بے مروت کی یہ ستم، یہ غضب، یہ قہر، وہ بے کسی ایمان کی وہ دور اپنا شہر، دیکھیں تو اہل دل خلش خار باغ دہر، انگور رازقی میں دیا انگور رازقی میں دیا فاخ کش ہے، لی کروٹ علیے ولی کو پکار کے آزائے پاک سوچ گئے دل پگار کے، آزائے پاک سوچ گئے دل پگار دل پگار کے، رونے لگی وہ دیکھ کے حضرت کا حال زار، فرمایا آپ نے کیا بس ہے تو اشک بار، اس عارضے سے دے گا سزا تجھ کو کردگار، جس کا کوئی علاج نہیں ہے جفا شیار، دیتی جواب کیا سر ملونہ جھک گیا، دم شاہدی کا زہر کے صدمے سے رک گیا، شاہدی کا زہر کے زہر کے صدموں سے رک گیا، مولا کے گیا گلے تربو تراب کا، مرجھایا نو نحال رسالت کا، دیکھا جوانا مرگ نے رنگین تالاب کا، وہ موت بے کسی کی وہ موسم شباب کا، وہ موت بے کسی کی وہ موسم شباب وہ کا، موت بے کسی کی وہ موسم شباب کا، کیوں پیر چرخ جائے تاسف یا نہیں، کم سن اماموں میں کوئی ایسا ہوا نہیں، اماموں میں کوئی ایسا ہوا نہیں، انجام اس طرح بھی کتاب میں ہے رکھا، شیعوں نے آپ کے جو سنا یہ نیا ستم، روتے ہوئے گئے سر تسلیم کر کے خام، میت کو بہر غسل اٹھایا بچاش میں نام، سینوں کو اپنے قسطا جگر پیٹنے لگے، امامہ امامہ پھینک پھینک کے سر پیٹنے لگے، امامہ پھینک پھینک کے سر پیٹنے لگے، لایا اس امام مسافر دار السلام کو، پھر آئے دل کفن جو پہنایا امام کو، تابوت میں لٹا کے شیخ اسوام کو، ورثہ دیا علی کو رسول انام کو، نالے طواف کرتے تھے عرش مجید کا، ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا، کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ عابد بھائی
جی قبلہ بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ کروں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولو الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. اللهم صل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام ناظرین، سامعین، حاضرین جو عزاداری چینل شکاگو کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں جناب علی حیدر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس چینل پر ذکر امام تقی جواد کرنے کا موقع دیا. ہم ان کے لیے اور ان کے اس چینل کے لیے اور تمام مومنین جو یہاں موجود ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اسی امام کے صدقے میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جتنی حاجتیں رکھتے ہیں سب امام جواد کے صدقے میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور صاحبان چینل کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور انہیں ان کے تمام مقاصد میں اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرات، چونکہ پہلی مرتبہ اس چینل پر مومنین شکاگو سے ہمیں جو ہے وہ مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، تو اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور اگر میرے کلمات آپ کو پسند آئیں تو دعاؤں سے اور نعرے صلوات سے نوازتے رہیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ آن لائن مجالس کا وقت جو ہے وہ نہایت مختصر و کم ہوتا ہے اور گفتگو بھی ہمیں کرنی ہے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام پر. عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، بس ترجمہ کر کے اپنے ہدف اور اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا. وہ خطیبانہ انداز اور وہ ذاکری کے جو پیچ و خم ہے وہ میں دکھانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ مقاصد ہیں جو آپ تک پہنچانا ہے اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے پردرد موقع پر. ایک بات اور جلدی سے عرض کر دوں کہ میں سب سے پہلے تو امام کی شہادت کے اس المناک موقع پر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جتنے بھی مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم تمام مومنین کی خدمت میں امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. حضرات، ارشاد رب العزت ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو باتیں کہی اللہ نے صاحبان ایمان سے. بے ایمانوں سے اللہ خطاب نہیں کرتا، اللہ صاحبان ایمان سے خطاب کرتا ہے.
بے ایمان اس لائق نہیں ہوتے کہ اللہ ان سے بات کرے، تو جب کوئی بے ایمان یا کافر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اللہ قل کے ذریعے اپنے نبی سے کہلوا دیتا ہے کہ میرے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ان سے براہ راست ڈائریکٹ گفتگو کرے۔ اور جب کبھی مومنین سے بات کرنا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ برا نہ مانیے گا، درمیان سے ہٹ جائیے، مومنین سے میں اللہ ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کائنات میں کون ہے یہ آیہ مباہلہ نے واضح کر دیا۔ میں نے کہا پروردگار یہ کس تقوی کی بات کر رہا ہے اور کن کے ساتھ ہمیں ہونا ہے؟ کہا جس کے خاندان میں تمہیں امام المتقین ملے وہاں جا کے ملحق ہو جانا، جس خاندان میں تمہیں محمد تقی ملے اس سے جا کے ملحق ہو جانا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کل 25 سال حیات طیبہ ہے مولا کی، کل 25 برس۔ یہ ہمارا پہلا امام ہے جو اتنا کم سن ہے اور اتنی کم سنی میں شہید ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے امام ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد مولا کی ذات پاک ہے سرکار امام عسکری کی کہ جن کی عمر 28 سال ہے۔ بہرکیف تو آج 25 سالہ حیات طیبہ ہے مولا کی، 25 سالہ۔ اور آپ جانتے ہیں جب امام نے سانسیں لی ہیں، جس ماحول میں امام نے زندگی گزاری ہے، یہ وہ دور نہیں تھا جو مولا کائنات والا تھا کہ جب لوگ پوچھ رہے تھے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں۔ وہ جہالت کا اور بددعا والا دور نہیں رہا، بلکہ اب یہ وہ علم والا دور ہے کہ جہاں حدیثیں وضع کی جا رہی ہیں، جہاں قرآن مجید کی الگ الگ تفسیریں کی جا رہی ہیں، جہاں اپنی مرضی کے موافق لوگ حدیثیں گڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے مصداق ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے عزیزان محترم کہ یحییٰ بن اقسم اور اس طریقے کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں، اور عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ میں آپ کو ایک واقعے سے بتاؤں کہ وہاں کے عالم کیسے ہوں گے۔ امام تقی جواد نے جو کام کیے ہیں وہ امام کی زندگی چار گوشوں پر یہ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے مطالعہ کیا ہے میں اس کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ امام کی زندگی کے یوں تو ہزاروں پہلو ہیں مگر ان میں 4 برسر فہرست ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیارت جامع کبیرہ جو مولا امام تقی جواد علیہ السلام کی زیارت ہے، جس میں مولا نے اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کی ہیں، زیارت کا پورا ایک باب مولا نے قائم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی زیارت جامع کبیرہ میں الگ سے مولا نے مولا کائنات امیر المومنین کے سلسلے میں اپنا اظہار عقیدت کیا ہے۔ دیکھیں سارے معصومین علیہ السلام کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں، کلمات کہہ رہے ہیں، ان کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں، مگر جناب امیر المومنین کے سلسلے میں الگ سے مولا نے ایک پورا چیپٹر رکھا ہے، پورا ایک باب رکھا ہے۔ شاید مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ ابھی کائنات میں توجہ ہے کہ کائنات کو قیامت تک ہم آتے رہیں گے، علی سمجھاتے رہیں گے، یا علی یا علی یا علی، ہم وہ غدیر والا علی ہم روح بدل کے آتے رہیں گے، اور وہ غدیر والا علی تمہیں سمجھاتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر وہ علی تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوتا تو شاید آج ہمارے آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایک صلوات پر محمد و اللہم صلی علی محمد۔ جی ہیں جزاک اللہ۔ تو حضرات ہر دور میں ہر امام نے مولا کائنات کے سلسلے میں اظہار عقیدت کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ امام تقیہ اللہ توفیق دے آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں وہ زیارت جامع کبیرہ جو مولا امام تقی جواد علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور دوسرا ہے عزیزان محترم جو مولا نے کیا ہے وہ ہے حرز امام جواد۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ ایران میں ملتی ہے اور اس میں حرز امام جواد ہوتا ہے۔ میں جلدی سے حرز امام جواد کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہ حرز ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے حرز اور ایک ہوتا ہے ورد۔ جب کوئی چیز آن رائٹنگ ہو، لکھی ہوئی ہو اور اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، جسے تعویذ کہتے ہیں، آسان زبان میں تعویذ، چاہے آپ گلے میں لٹکا لیں چاہے آپ بازو میں پہن لیں،
تو اسے کہا جاتا ہے حرز. اور پھر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ آیت ہے، یہ سورہ ہے، یہ دعا ہے مولا کی، اسے آپ کو روزانہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک بات میں جلدی سے بتا دوں کہ آپ نے کوئی بھی معصوم کا کلمہ یا قرآن کی آیت آپ نے بازو پہ باندھی ہے، گلے میں لٹکائی ہے، یقیناً برکت رہے گی، آپ کی حفاظت ہوگی. لیکن جتنی زیادہ تاکید ورد کی ہے، یعنی اس کو روزانہ پڑھنا، کم سے کم ہر نماز کے بعد پڑھنا، جو آپ نے باندھا ہے اسے آپ ایک مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کریں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے مجتہدین کرام جو بھی اپنا ورد رکھتے ہیں تو ان کے پاس ان کی جیب میں وہ کتبہ ہوتا ہے جسے وہ نکال کر کے پڑھتے ہیں. تو حرز امام جواد اتنا مشہور کیوں ہوا؟ جبکہ ہر امام کا حرز ہے، ہر امام کا تعویذ ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ لفظ تعویذ لوگوں نے اتنا گندا کر دیا ہے، یہ گنڈے بازوں نے، کہ لوگ ڈرتے ہیں تعویذ کے نام سے. جو ہے جبکہ قرآن میں بھی 2 سورے نعوذتین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بطور تعویذ ہی نازل ہوئے ہیں عزیزان گرامی. تو تعویذ بہت اچھا لفظ ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اہل سے لیجئے، کسی نااہل سے نہ لیجئے. اہل سے لیجئے، نااہل سے نہ لیجئے. تو عزیزان محترم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے ہاتھ میں شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی مفاتیح الجنان ہے. جس گھر میں یہ موجود ہے اسے کہیں انشاءاللہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر امام کی زیارت ہے، ہر امام کے حرز ہیں، ہر امام کی دعائیں ہیں، جسے انہوں نے حجاب کر کے کہا ہے. لیکن عزیزان محترم میں یہی سوچتا تھا کہ بڑے بڑے مجتہدین کے ہاتھوں میں نے حرز امام جواد دیکھا ہے. آخر کیا وجہ تھی؟ پہلے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. دیکھیں ہمارے پاس ناد علی ہے کہ نہیں؟ ناد علی اس کے بڑی محافظت کے لیے اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی. ارباب ولا سے تھوڑی سی داد چاہتا ہوں کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. تو میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناد علی سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اما چھوٹی ہی پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کافی ہے. وہاں تو ناد علی کبیر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی حفاظت اور دنیا میں کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری چیز ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اسے روزانہ پڑھتا ہے، قبر میں بھی امام حسین علیہ السلام مدد کو کرنے آئیں گے، اور محشر میں بھی مولا امام حسین اس کی مدد کریں گے. یعنی خالی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا اور دین و آخرت سب کی بات ہو رہی ہے. زیارت عاشورہ جو پڑھتا ہے یا عمل عاشورہ جو کرتا ہے، آپ دیکھیں ہر کتاب میں لکھا ہوا 10 چیزوں سے امان ہے، کہ چھت گرنے سے نہیں مرے گا، آگ لگنے سے نہیں مرے گا، حادثاتی موت نہیں مرے گا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پورا امام سجاد علیہ السلام کا دعاؤں کا مجموعہ جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں وہ موجود ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں آگ میں گر گیا، اور آگ میں گرنے کے باوجود بھی وہ جلا نہیں، آگ نے اس کا بال بیکا نہیں کیا. لوگوں نے آ کے اس سے حیرت سے پوچھا کہ تو آگ میں گرا اور جلا نہیں؟ تو اس نے کہا مولا امام سجاد نے مجھے ایک دعا تعلیم کی تھی جسے میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں. توجہ، اور یہ میرے پاس ہے. اس دعا کے صدقے میں اللہ نے میری جان بخش دی. توجہ ہے، اللہ نے میری جان بچا لی. تو جہاں ناد علی صغیر و کبیر ہو، جہاں زیارت عاشورہ ہو، توجہ ہے، اور جہاں امام سجاد کا پورا صحیفہ ہو، ہر چیز کے لیے مولا نے دعا لکھی ہے. اور عزیزان محترم خود حرز امام رضا علیہ السلام بڑا مشہور ہے. آپ ایران میں جائیں تو اتنا حرز امام رضا کو شہرت نہیں دی جاتی جتنا حرز امام جواد کو دی جاتی ہے. میں نے بہت علماء سے پوچھا، چونکہ وقت بہت شارٹ ہے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. میں نے علماء سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، کتابوں میں تلاش کیا، تو عزیزان محترم میری بس ایک وجہ سمجھ میں آئی کہ حرز امام جواد کو اتنی پاپولرٹی اور اتنی زیادہ شہرت اس لیے ملی حرز امام جواد کو کہ حرز امام جواد ایک ایسا حرز ہے کائنات میں کہ جسے وہابی لوگ بھی مانتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. اب اس سے بڑے جملے کہاں سے لاؤں؟ جسے وہابی لوگ بھی مانتے ہیں. توجہ ہے، یعنی جو رسول اللہ کے بعد کسی کو مانتے نہیں، لیکن حرز امام جواد کو وہ بھی مانتے ہیں. آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. آپ شش امامی جانتے ہیں جو بہورے ہوتے ہیں، جو 6 امام تک مانتے ہیں، شش امامی. ان میں 2 قومیں ہیں، ایک جو ہے وہ آغا خانی ہے،
اور ایک جو ہے وہ پرنس والے ہیں، انہیں ہمارے یہاں بہورے کہا جاتا ہے. ہمارے جبل پور میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور تو ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے علی اکبر، وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ زیارت سے آئے تو میں نے ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھی، حرز امام جواد. تو میں دیکھ کے چونک گیا. میں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کسی نے بتایا، حفاظت کے لیے ہم نے پہن لیا. پھر میں نے انہیں پوری بات بتائی. میں نے کہا میرے بھائی اب آپ کو پوری بات پتا چل گئی کہ آپ تو 6 امام تک مانتے ہو اور یہ 9ویں امام کا حرز ہے، اسے اتار دیجئے. جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ تب مولانا صاحب جب حفاظت کے لیے ہے تو رہنے دیجئے، حفاظت ہوتی رہے گی. تب میں نے کھڑے ہو کے اپنے مولا کی عظمت کو سلام کیا. میں نے کہا مولا تقی جواد تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، جو تیری ذات کو نہیں مانتا وہ بھی تیری بات کو مانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام مومنین مل کے سلوات پڑھیں عظمت اللہم صلی علی محمد. یہ ہے حرز امام جواد علیہ السلام. تو عزیزان محترم، آپ ایک چھوٹا ہے یا نورو یا برہانو کر کے اس سے آپ کسی کاغذ میں لکھ کے جو بھی زبان آپ کو آتی ہے آپ اپنی جیب میں ہر وقت رکھا کریں، اور جب آپ نماز پڑھیں تو اس کا ورد ضرور کر لیں. اور یہ انگوٹھی اس میں بڑا والا حرز ہوتا ہی ہے، یہ آپ کی حفاظت کرے گا. مگر اسے آپ ورد کریں گے تو اس کا اثر کچھ دوسرا ہی رہے گا اور بڑے عجیب و غریب اثرات کے مالک آپ انشاءاللہ بن جائیں گے. آپ ورد کر کے دیکھیں اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں. تو عزیزان محترم، ایک تو یہ دعاؤں کے سلسلے میں اور جو مولا نے کام کیا، اور دوسرا ہے عزیزان محترم مولا کے وہ 400 اصول جو اگر کائنات میں نہ ہوتے تو تشیع ختم ہو جاتی، اللہ کی قسم ختم ہو جاتی. اگر وہ 400 اصول اگر ہمارے امام تقی جواد نے نہ دیے ہوتے تو آج شیعت کا نام و نشان ختم ہو جاتا. اب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ انڈے بچوں والا دور نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے حافظان قرآن ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ حدیث پڑھنے والے موجود ہیں. تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں عزیزان محترم، میں علماء کی طرف بعد میں چلوں گا، پہلے میں عوام کا حال بتاتا ہوں کہ عوام کا حال کیا ہے. امام تقی جواد ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں مولا نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے وہاں ایک روٹی کی دکان تھی، وہ روٹی کی دکان پہ گیا شاپ پر، اور جانے کے بعد وہاں سے اس نے 2 روٹیاں چرائیں اور کچھ دور آگے بڑھ گیا. کچھ دور آگے جانے کے بعد پھر ایک دوسری دکان پڑی، وہاں جانے کے بعد پھر اس نے وہاں سے 2 روٹیاں چرائیں. تو کتنی روٹیاں ہو گئیں؟ 4. اب اس کے بعد وہ نکڑ پہ گیا، کچھ دور آگے گیا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس میں سے 2 روٹیاں اسے صدقے میں دے دی، خیرات کر دی، اور 2 روٹیاں لے کے جانے لگا. امام کی نظروں سے ویسے بھی کون بچا ہے؟ اللہ اکبر، یہ عین اللہ ہے، ان کی نظروں سے بچ کون سکتا ہے؟ امام اس کے قریب گئے، اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا مولا نے اور کہا کہ اے شخص، میں نے ابھی دیکھا کہ تو نے ایک دکان سے 2 روٹیاں چرائیں، پھر ایک دکان سے 2 روٹیاں چرائیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تیرا پریوار بڑا ہوگا، تیری فیملی بڑی ہوگی، اس لیے تو ان کے لیے 4 روٹیاں چرا کے لے جا رہا ہے. لیکن یہ کیا، تو نے اس میں سے 2 راہ خدا میں خیرات کر دی، صدقہ دے دی. تو اس نے ایک مرتبہ سر سے پیر تک امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ فرمائیں کیا آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں؟ جب مولا کو دیکھا کہتا ہے آپ مسلمان ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. پھر کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن بھی پڑھا ہوگا؟ مولا نے کہا الحمدللہ. یہ وارثان قرآن سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا. مولا نے کہا پڑھا تو ہے. کہا کیا آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ وَلَہَا عَشْرَةُ أَمْثَالٍ، کہ یعنی اگر اللہ کی راہ میں آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کا صلہ اللہ 10 سے دے گا، ایک نیکی کرو گے تو اس کا صلہ اللہ 10 سے عطا کرے گا، اور اگر ایک گناہ کرو گے تو اللہ ایک ہی گناہ کا تمہیں اجر دے گا. یعنی نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر دے گا، اور اگر برائی کرو گے، بدی کرو گے، گناہ کرو گے تو اللہ تمہیں صرف ایک گناہ کا ایک ہی سزا دے گا اور ایک ہی اجر دے گا. کہا دیکھیے بھائی میں نے روٹیاں کتنی چرائی؟ مولا نے کہا 4. کہا گناہ کتنے ہوئے؟ مولا نے کہا 4. کہنے لگا اس میں سے میں نے 2 اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، 2 اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، ایک نیکی کا صلہ اللہ 10 سے دیتا ہے. تو اب میری نیکیاں کتنی ہوئی؟ مولا نے کہا جب 2 روٹیاں دی ہیں تو 10 دونی 20 نیکیاں ہو گئی. اس نے کہا دیکھیے قرآن جاننے کا فائدہ کیا ہے، میں 16 بھائی چونکہ 4 گناہ تھے، ان 4 گناہ کو کاٹ دیجئے،
تو 16 नेकियां और उसके साथ साथ 2 रोटियां मैं लेकर के जा रहा हूं। समझ रहे हैं आप? यानी दुनिया भी सवर गई और उक़बा भी सवर गया। 2 रोटियां भी ले जा रहा हूं और साथ साथ 16 नेकियां भी ले जा रहा हूं। मौला ने कहा सुभान अल्लाह, तूने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। कहा कमबख्त, तूने कुरान की फकत एक आयत पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह ये कहता है कि हम एक नेकी का सिला 10 से देते हैं। फिर इमाम ने कहा तूने कुरान की यह आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें अल्लाह ये कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह सिर्फ साहिबाने तक़वा का अमल कबूल करता है, मुत्तकी लोगों का अमल कबूल करता है, अल्लाह से डरने वालों का अमल कबूल करता है। मौला ने कहा जब तूने चोरी कर ली तो तू मुत्तकी रहा कहां? और अब जब तू मुत्तकी नहीं रहा तो तेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? मौला ने कहा सुन, उन 16 का अज्र तुझे मिले या ना मिले, मगर इन 4 का अज्र तुझे जरूर मिल रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले आप सोचे वहां के चोर भी कुरान हिफ्ज़ किए हुए थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चोर लोग, यानी एक गलत फिक्र नहीं राइज हो जाती अगर इमाम ना होते कि भाई चोरी करो, डाका डालो, छीनो, इनका उनका माल हड़प लो और उसमें से थोड़ा हराम में से थोड़ा सा अल्लाह की राह में जो है वो सदका दे दो, बाकी पे ऐश करो और नेकियां भी ले जाओ। इमाम ने कितने खूबसूरत अंदाज में एक उसूल कायम कर दिया कयामत तक के लिए कि अल्लाह सिर्फ साहिबाने तकवा का अमल कबूल करता है, चोर और चक्कों का अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। अब अजीजान मोहतरम आगे आ जाइए। ये जो इमाम है हमारा, आप सुन रहे हैं, जब 25 साल कुल हयात तैयबा है और 7 साल के सिन में मौला की इमामत का डंका पूरी दुनिया में पिट चुका था। जी, पूरी दुनिया के लोग इमाम की इमामत के कायल हो चुके थे, इसलिए कि जितने इल्मी मुनाजरे इमाम रजा ने किए हैं, समझ रहे हैं आप, उससे कहीं ज्यादा मुनाजरे इमाम के हैं। इंशाअल्लाह मैं एक बयान करूंगा और जरूर बयान करूंगा। एक तो ये था मौला का कि मौला ने 400 उसूल बनाए। एक आपने सुन लिया जिंदगी का। अब 7 साल की उम्र में मैं वो यहिया बिन अक़सम के वो किस्से की तरफ नहीं जाता कि मामून गुजर रहा था और मछली के जरिए इम्तहान लिया और फिर यहिया बिन अक़सम दरबार में उसने मौला का इम्तहान लिया, एक सवाल किया कि मौला आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स हालत एहराम में शिकार करे तो उसका कफारा क्या है। मौला ने उसकी 22 शिकें बयान की और फिर उसका जवाब दिया। फिर मौला ने एक सवाल किया और वो लाजवाब हो गया। यहां तक तो आप सुनते हैं। आइए अब उसके आगे लेकर के चलता हूं। यहिया बिन अक़सम 7 साल सिने मुबारक है मौला का। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि 16 हजार लोग लाइन में खड़े रहते थे इमाम से मसला पूछने के लिए। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े बुढ़े और बड़े बड़े इल्मदां और बड़े बड़े एक्सपर्ट धूप में खड़े रहते थे और इमाम सिर्फ नमाज के लिए वक्फा लेते थे और बेरोक तो कहते थे आते जाओ, मैं सवालों का जवाब देता जाऊंगा। एक मर्तबा किसी दिलजले ने कहा मौला जब सब कुछ जानते हैं तो सलूनी का दावा क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। सलूनी का दावा क्यों नहीं करते? मौला ने कहा चूंकि ये दावा हमारे जद्दे अमजद अमीरुल मोमिनीन ने किया था, हम वही हैं, हम वही खूने अली हैं, हम वही इल्मे अली हैं, मगर हम सलूनी का दावा नहीं करेंगे। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि जो हमारे जद ने दावा कर दिया हम उसी की तफसीर बयान करते रहेंगे। कायनात में कोई ऐसा सवाल तो ले आओ जिसका जवाब आले मोहम्मद के पास ना हो। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम मनसबे इमामत पे फायज हो गए, यूं तो वहां से बन के आए थे, जब सब ने मान लिया 7 साल के मौला। अब यही यहिया बिन अक़सम जिसको मौला ने जेर किया था, ये मौला से पूछता है कि मौला आप 7 साल के सिन में कैसे इमाम बन सकते हैं? देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि उसने जो बात कही वो दुनिया के मिजाज को देख के कही। हमारी इस दुनिया में किसी को भी जब कोई ओहदा दिया जाता है तो या तो उसका तजर्बा देख के देते हैं, सिन देख के देते हैं, इल्म देख के देते हैं, है ना? और सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो सिन देखा जाता है। किसी छोटे बच्चे को मिलिट्री में या आर्मी में दाखिल नहीं किया जाता और ना लिया जाएगा। कोई छोटा बच्चा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई छोटा बच्चा
पुलिस का DIG नहीं बन सकता, यानी जितने बड़े बड़ी पोस्टें हैं इस पे कोई बच्चा नहीं जा सकता। यही दुनिया का मिजाज है कि भाई बच्चा आता है, पढ़ता है, लिखता है ना, इल्म हासिल करता है, तजुर्बे, एक जिंदगी जब एक पड़ाव पे पहुंचती है तब उसे जा करके उसकी काबिलियत के मुताबिक मनसब दिया जाता है ना। लेकिन अजीजान मोहतरम, ये कमबख्त इमाम को इस दुनिया का समझ रहे थे, उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे बच्चे साल भर में जितना बढ़ते हैं ये कारखाने कुदरत के बनाए हुए हैं, ये एक दिन में उतना बढ़ जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये एक दिन में उतना बढ़ते हैं। इमाम की खिदमत में आया और आके कहता है, मौला आपकी इमामत पे कोई दलील है? देखिए मौला कहां से ला रहे हैं कि ये हाफिज कुरान है, तवज्जो। कहा मौला आपकी इमामत पे कोई दलील कि 7 साल का बच्चा इमाम हो सकता है, कैसे मान ले? मौला ने कहा ये बता, क्या तू जनाब यहिया को नबी मानता है? उसने कहा बेशक, अगर उनकी नबूवत का मुनकिर हो जाऊं तो मुसलमान ना रहूं। मौला ने कहा अच्छा ये बता, हजरत ईसा को नबी मानता है? कहा बेशक मानता हूं। मौला ने कहा हजरत यूसुफ को नबी मानता है? कहा बेशक मानता हूं। कहा हजरत इब्राहिम को नबी मानता है? कहा बेशक मानता हूं। कहा मौला ने कई अंबिया के नाम लिए और उससे इकरार लिया कि हाँ, उसने कहा मैं सबको नबी मानता हूं। कहा तू मुझसे ये कह रहा है कि 7 साल का बच्चा इमाम कैसे हो सकता है? अब मौला ने कहा तू तो कुरान पढ़ा है ना, पढ़ कुरान। जनाबे यहिया के मुतालिक अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? अल्लाह कहता है या यहिया खुजिल कुताबा बिल कुव्वा व आतैनाहु हुक्मन सबिया, ए यहिया किताब को मजबूती से पकड़े रहो और हमने यहिया को बचपने में, सभी कहते हैं बच्चे को जो नाबालिग हो, कहा हमने यहिया को बचपने में नबूवत अता कर दी। और उसके बाद इमाम ने कहा कि हजरत ईसा ने 3 दिन के सिन में गहवारे में यह कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह है आतानियल किताब वजालनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे नबूवत दी गई, किताब अता की गई। सारी आयतें पढ़ने के बाद इमाम ने कहा ओ यहिया, जो अल्लाह 3 दिन के ईसा को नबी बना सकता है, या अली 3 दिन के सिन में ईसा को नबूवत दे सकता है, बचपने में के सिन में हजरत यहिया को नबूवत अता कर सकता है, वो अल्लाह 7 साल के सिन में मुझे इमामत क्यों नहीं अता कर सकता? सलवात बर मोहम्मद वाले। ये है अज़ीज़ान मोहतरम मस्कत जवाब, इसलिए कि आज तक तुमने कुरान पढ़ा था, आज कुरान नातिक तुम्हारे सामने बैठा है। या अली या अली या अली, खुद कुरान की आयतें जिसे सलाम करके निकलती हैं, वो इमाम वक्त तुम्हारे सामने बैठा है जिसके सीने में कुरान महफूज है, जो खुद अल्लाह की एक बोलती हुई किताब है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, वो जो उसूल में जो बात कर रहा था, जब यहिया बिन अक्सम को मौला ने ज़ेर कर दिया, अब उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम मामला ये हुआ कि एक दूसरा उसूल सुन ले जल्दी से, कि मामून रशीद को तो आप जानते ही, उस मलून ने जल्दी से अपनी बेटी उम्मुल फजल का निकाह इमाम से करना चाहा कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। इमाम ने कहा मंजूर है। उसने बहुत सारे तोहफे तहाइफ, भाई जाहिर है बादशाह है तो क्या ना देगा अपने दामाद को। तवज्जो, जरा ये गौर से सुने, जरा गौर से सुने। उसने बहुत सारे तोहफे तहाइफ के ढेर लगा दिए इमाम के सामने। इमाम ने नजर उठा के उसे नहीं देखा, उठा के नजर नहीं देखा। उसने कहा कम है मैं और रख दूं। मौला ने कहा तू उससे बात कर रहा है जिसकी ठोकरों में कायनात के खजाने रहते हैं। अल्लाह, हमारी ठोकरों में कायनात के खजाने रहते हैं। कहा तेरे जैसा भिखारी मुझे क्या देगा? कहा अपनी दौलत अपने पास रख और अपनी बेटी का मेहर बता। या अली या अली या अली या अली, अपनी बेटी का मेहर बता। तो उसने कहा कि मौला आप मेहर तय कर दें। कहा मैं वही मेहर दूंगा जो मेरे जद्द अमजद अमीरुल मोमिनीन ने हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को दिया था। मेहर फातिमी रखा मौला ने। या अली या अली या अली, 500 दिरहम मेहर फातिमी, यानी दरबार दुश्मन का है, सिक्का इमाम का चल रहा है, शरीयत मुस्तफा की चल रही है, शरीयत मुस्तफा की चल रही है। कहा सुनो, ये जहेज वाली रस्में ये अपने पास रखना, ये मेहर हम अदा कर रहे हैं। और तुम्हारी ये बड़ी पुरानी सी हो, ये बड़ी पुरानी सीरत रही है बातिल परस्तों की, कि जब कुछ नहीं मिला तो कहा हमारी बेटियां ले लो। कई लोगों ने रसूल अल्लाह को दे दी थी बेटियां, तवज्जो है ना।
امام رضا کو دی گئی, امام تقی جواد کو دی گئی, کہا ہماری بیٹی لے لو. امام نے کہا ہم فریری میں کچھ نہیں لیتے, ہم پہلے مہر دیں گے. یا علی یا علی یا علی, کہا ہم پہلے مہر ادا کریں گے اس کے بعد نکاح ہوگا. اب جب نکاح ہونے لگا نا تو ایک مرتبہ مامون کہتا ہے مولا میں آپ کا نکاح پڑھ دوں, میں ارباب ولا سے تھوڑی سی داد چاہتا ہوں. کہا مولا میں آپ کا نکاح پڑھ دوں. مولا نے کہا خاموش رہو, میں معصوم ہوں اور معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھتا. یا علی یا علی یا علی, کہا میں معصوم ہوں اور معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھتا. کہا اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے علی رضا تو وہ میرا نکاح پڑھتے. اور عزیزان محترم آپ جانتے ہیں نکاح کا یہ اصول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا نکاح خود پڑھ لے, بہتر یہ. اور اگر اسے عربی نہیں آتی, صحیح تلفظ اس کا نہیں ہے, تو پھر وہ پڑھے گا جو اس سے علم میں بہتر ہوگا. توجہ ہے, توجہ ہے. عزیزان محترم دو ہی خطبے تو نکاح کے کائنات میں مشہور ہوئے. امام نے اپنا جو خطبہ پڑھا نا نکاح کا وہ آج تک پڑھا جا رہا ہے. ایک تو حرز امام آج تک چلا آ رہا ہے, اور دوسرا خطبہ نکاح ہے مولا کا جو مولا نے اس وقت پڑھا تھا اور آج تک ہر نکاح خواہ اس خطبے کو پڑھتا ہے. عزیزو دو خطبے بڑے مشہور ہوئے کائنات میں. ایک وہ خطبہ جو رسول اللہ کے نکاح پر جناب ابو طالب نے پڑھا تھا, اور ایک وہ خطبہ جو خود اپنے نکاح پر امام تقی جواد نے پڑھا تھا. میرے مولا نے یہ خطبہ پڑھ کے ایک اصول تو دے دیا کہ معصوم کا نکاح وہی پڑھ سکتا ہے جو خود معصوم ہو. پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. امام کا نکاح وہ پڑھ سکتا ہے. دو خطبے, ایک حضرت ابو طالب کا آج بھی تاریخ میں ہے جس میں حضرت ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ الذی لقد جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی ذریت میں قرار دیا. اور دوسرا خطبہ نکاح حضرت امام تقی جواد کا. عزیزان محترم یہاں ایک واقعہ اور سن لیں اور پھر میں اپنی منزل کی طرف چلتا ہوں. جب امام کا نکاح ہو رہا تھا نا تو مامون نے بہت ساری ناچنے والی عورتوں کو بلایا تھا کہ تم گاؤ اور ناچو, اور بہت سارے لوگوں کو ہارمونیم اور یہ جو موسیقی کے آلات ہوتے ہیں وہ لے کر کے لوگ کھڑے تھے. جیسے ہی اس گلوگیر نے, اس گانے مغنی نے چاہا کہ میں گانا بجانا شروع کروں, ابھی تک امام کی نظریں جھکی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا نا اس جہیز کی طرف جو وہ مامون دے رہا تھا سونے چاندی, اس کی طرف تو مولا نے غائرانہ نظر بھی نہیں اٹھائی, لیکن جیسے ہی اس نے گانا چاہا ایک مرتبہ امام کی نظر اٹھی. علی, اب یوں کہوں کہ تقی جواد کی نظریں نہیں تھی, علی کی بولتی ہوئی ذوالفقار تھی. یا علی یا علی یا علی. روب حیدری اور جلال مرتضوی ایک مرتبہ چہرے پہ آیا ہوا. علی کے لال نے بلند آواز سے کہا اللہ سے ڈرو, اور جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا اللہ سے ڈرو, وہ کہتا میرے ہاتھوں سے آلات موسیقی چھوٹ گئے, میرے ہاتھوں میں راشا پڑ گیا اور میری گھٹگھٹی بن گئی. اس کے بعد نہ میں کبھی گانے کے لائق رہا نہ کبھی بجانے کے لائق رہا. یعنی سیرت امام نے ایک پیغام تو یہ دے دیا کہ یہ گانے اور بجانا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا فوراً دی جاتی ہے. ایک صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد. بہت پرہیز کریے گا اس سے, بہت دور رہیے گا, بہت دور رہیے گا, بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے. یہ گانے اور بجانے کے آلات مولا کہتے ہیں یہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. امام نے فوراً اسے سزا دی. اب عزیزان محترم چونکہ وقت بہت کم رہ گیا, جلدی سے میں چونکہ مجھے مصائب کی طرف بھی آنا ہے میں وہ امام کے مناظرے کی طرف آتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جو ایک اصول جلدی سے سن لیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مامون کے دربار میں ایک قضیہ آیا تھا کہ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ قرآن نے کہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو اب معاملہ یہ اٹھا کہ بھائی ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں. تو کسی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ بھائی یہ کلائی سے کاٹو. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اللہ نے کہا ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اس کے ذریعے جو ہے وہ ہتھیلی کے ذریعے مسح کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ ہتھیلی کے ذریعے مسح ہوتا ہے تو ہاتھ کا اطلاق یہ کلائی تک ہوتا ہے, کلائی سے اڑا دو. دوسرے نے دلیل دی کہ نہیں صاحب اسی جہاں اللہ نے
وضو کا طریقہ بیان کیا، وہاں اللہ کہتا فاغسلوا ایدیکم ایدیکم الی المرافق، کہ وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہرے کو دھو لمبان میں یہاں سے یہاں تک گھٹی تک، اور اپنے ہاتھوں کو دو یہاں تک، جسے کونی کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ صاحب کلائی سے کاٹو، کسی نے کہا کونی سے کاٹو، کسی نے کہا نہیں یہاں شانے سے اڑا دو، ید کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، جبکہ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بازو، یہ جو شانہ ہے بازو، اس کو عربی میں عضد کہتے ہیں، ید نہیں کہتے۔ بہرے کہ اب معاملہ یہ ہوا کہ بھائی کہاں مسئلہ کیسے حل ہو، کہا آلے رسول آپ کے پاس موجود ہے، بلائیے۔ جب امام آئے تو امام نے کہا میں اس مسئلے میں کچھ نہیں بولوں گا، کہا نہیں مولا آپ کو بولنا پڑے گا۔ 3-4 مرتبہ لوگوں نے کہا، دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں 16 ہزار لوگ آتے تھے اور امام بغیر وقفہ لیے سب کے جواب دیتے تھے، لیکن اس مسئلے کا جواب مولا جلدی دے نہیں رہے تھے۔ 4 مرتبہ مولا نے کہا میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا مولا آپ یہ توقف کیوں کر رہے؟ کہا یہ توقف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ قضیہ امیر المومنین کے زمانے میں پیش آ چکا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بھائی مولا علی کے زمانے میں چوری کا واقعہ آیا تھا نا، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو مولا نے سزا بھی دی تھی اسے، اس کی انگلیاں کاٹی تھی اور پھر جوڑ دی تھی۔ مولا نے کہا اصل میں تمہیں سزا دے رہا ہوں سیرت امیر المومنین کو بھلانے کی، کہ اگر تم نے وہاں علی کی سیرت کو یاد رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آتا۔ ارے میں نے جملہ کہا ہے عزیزانے کرام، تم اتنے جلدی علی کی سیرت کو بھول گئے، اور کہا آج جب میں یہ اصول بنا کے جاؤں گا تو پھر قیامت تک اس اصول کو تم بھول نہیں سکو گے۔ امام نے کہا نہ کلائی سے کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ کوہنی سے، نہ شانے سے۔ کہا مولا پھر کیا کرے؟ مولا نے کہا فقط 4 انگلیاں اڑا دو جو میرے جد امجد امیر المومنین نے کیا تھا، فقط 4 انگلیاں کاٹ دو۔ کہا مولا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ مولا نے کہا قرآن کی آیت ہے المساجد للہ، یہ جتنی چیزیں سجدے میں ہوتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو سجدے میں یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، پیشانی، پیر کے دونوں گھٹنے اور پیر کی دونوں بڑی انگلیاں۔ مولا نے کہا تم اگر یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو وہ بیچارہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تم نماز سے محروم کر دو گے اسے، سجدے سے محروم کر دو گے اسے۔ تو جو چیز اللہ کی ہو چکی ہے اس پر تمہیں قبضہ کرنے کا حق نہیں۔ اب عزیزان محترم وہ مناظرہ، اس کے 2-3 اقتباس سن لیں، اور جو مجھے بہت پسند ہے، عام طور پر ہم اسے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجالس ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس مناظرے کو مکمل پڑھتے ہیں، 1-2 آپ کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ جب یحییٰ بن اخصم سے مناظرہ ہو چکا، ایک دن یحییٰ بیٹھا تھا، مامون نے دربار سجایا، اور مامون نے دربار سجانے کے بعد یحییٰ سے کہا ان سے سوال کرو حدیثوں کے سلسلے میں، حدیثیں سنیے گا کیسی کیسی گھڑی گئی۔ وہ امام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کے جد امجد کی حدیث ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ جوانان جنت کے، یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ توجہ، امام مسکرایا، مسکرانے کے بعد مولا نے کہا نہیں یہ میرے جد کی حدیث نہیں ہے۔ توجہ، میرے جد کی حدیث یہ ہے الحسن والحسین عنایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اس کے عوض میں یہ گڑھ لی گئی کہ یہ دونوں جو ہے وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ اب میں امام والا جواب چھوڑ کر میں اپنا جواب پڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، کیوں نہیں، امام نے کیوں منع کیا؟ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ رسول اللہ کے پاس آئی، وہ بہت بوڑھی عورت تھی، آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، جنت آپ کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ نے کہا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی بلکتی ہوئی وہاں سے واپس آئی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، کئی بار حج پہ گئے، زیارت کی، خمس دیا، خیرات دی، اتنی نیکیاں کی، اور رسول اللہ کہتے بوڑھے جنت میں ہی نہیں جائیں گے۔ وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے رونے لگی اور دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ وہاں سے جناب بلال کا گزر ہوا، حضرت بلال اس کے قریب آئے، کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا رسول اللہ کے پاس گئی تھی، وہ کہتے ہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جناب بلال نے کہا چلو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ جناب بلال لے کر آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اس ضعیفہ کی جنت میں نہیں جا سکتی تو آپ دعا کر دیں کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں چلی جائے۔ نبی کریم نے کہا نہ بوڑھے جنت میں جائیں گے نہ کالے جنت میں جائیں گے۔ بلال تو حبشی تھے نا، تو اب تک تو یہ بیچاری اکیلی رو رہی تھی، اب یہ دونوں ساتھ میں مل کے مسجد کے گیٹ پہ رو رہے کہ ہم تو گئے تھے ان کی سفارش کرانے،
रसूल अल्लाह ने कहा काले भी जन्नत में नहीं जाएंगे। और मार दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि एक मर्तबा मुश्किल कुशा का वहां से गुजर हुआ। जैसे ही बिलाल ने मुश्किल कुशा को आते हुए देखा, मुश्किलें दूर होने लगी। बरजस्ता अपनी जगह पे खड़े हुए, कहा मौला मौला। मौला ने कहा खामोश रहो, मैं सारा कदिया जानता हूँ। कहा बिलाल कितने दिनों से हमारे साथ रह रहे हो मगर हमारे कौल का मतलब नहीं समझते? तो भाई नबी ने यही तो कहा है कि ना बूढ़े जन्नत में जाएंगे ना काले जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि वो मकाम तहारत है और वहां तक कोई ऐब नहीं पहुंच सकता। तो ऐ बिलाल इसमें घबराने की क्या बात है? अरे जो बूढ़े हैं वो जवान होके जाएंगे, जो काले हैं वो गोरे होके जाएंगे। बिलाल इतना परेशान क्यों हो गए? तो ये अजीज़ान मोहतरम इमाम ने जवाब दिया। अब एक और सुने, उन्होंने कहा कि साहब एक हदीस और है, ये इतना बड़ा मुनाजरा है, खुदा की कसम कभी किसी किताब में मिले तो इसे दिलचस्पी से पढ़िएगा। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो खुदा की कसम मुझे वो कज़िया फिदक याद आ गया कि जब मासूमा कौनैन दरबार में खड़ी थी और ये दोनों लानती एक झूठी हदीस पढ़ रहे थे, एक झूठी हदीस कि हम गिरोह अंबिया वारिस नहीं बनते, और उसी विरासत के मौजू पर बीबी बदल बदल के 40 आयतें बीबी ने पढ़ी और वो एक ही झूठी हदीस पर अड़ा रहा, वही हदीस पढ़ता रहा। इमाम ने कहा तुम घिर के यहां आए हो, तवज्जो है? कहा कल मेरी दादी दरबार में खड़ी थी और इन कमबख्तों के बारे में सवाल हो रहा था, तवज्जो है? मेरी दादी दलीलें दे रही थी, तुम कबूल नहीं करते। अब आओ इनका सर्टिफिकेट मुझसे लो, तुम झूठी हदीसें पढ़ते रहो, मैं कुरान से सबको रद्द करता रहूंगा। पर मोहम्मद पढ़ो झूठी हदीसें। और अच्छा है सारी हदीसें ले आओ। आज वहां तो मेरी दादी की बातें नहीं माना था, आज घिरे हो तुम, लाओ सारी हदीसें, मैं कुरान से कंडम करूंगा। कहने लगे साहब वो रसूलुल्लाह की हदीस है, बहुत सारी है, आपका दिमाग पक जाएगा, इतनी ज्यादा है। मैं एक को बता के और फिर इंशाअल्लाह मसाइब की तरफ आता हूँ। कहा रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि हजरत उमर जो है वो अहले बहिश्त का चिराग है। चिराग समझते हैं ना? चिराग का जो जन्नत वाले होंगे उनके लिए हजरत उमर क्या है? चिराग है, चिराग का काम करेंगे। इमाम ने कहा कुछ तो हया किया करो, कुछ तो शर्म किया करो। कहा मौला क्या हुआ? कहा तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि ला शमशम वला ज़महरीरा, कि जन्नत में ना सूरज होगा ना चांद होगा। और जो है जन्नत में ना सूरज होगा ना चांद होगा। तो अजीज़ाने मोहतरम मौला ने कहा जहां सूरज और चांद का कोई काम नहीं है वहां चिराग कहां से काम आ जाएगा? मोहतरम बड़ा तवील मुनाजरा है मौला का। उम्र कुल 25 साल है मगर काम किसी इमाम से कम नहीं, बल्कि सीरतें ऐसी छोड़ी हैं मौला ने कि अगर इमाम की जाते मुबारक न होती तो शियत खत्म हो गई। देख रहे हैं कैसी कैसी हदीसें, और सबका जवाब इमाम ने वहां दिया और वहां मौला ने शियत की पासदारी की और शियत के परचम को मौला ने बुलंद किया। यही तो वजह थी अजीज़ान मोहतरम के मुतसिम बिल्लाह ने इमाम के कत्ल की साजिशें करना शुरू कर दी। बड़ी बदनसीब थी वो औरत जिसे उम्मुल फजल कहते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे औलाद नहीं दी थी कि इमाम का कोई फर्जंद किसी बदकार औरत के बतन से इस दुनिया में नहीं आ सकता। ये युताहरकुम ततहीरा की सनद लगी हुई, इसके बतन से मौला ने अल्लाह ने इसे कोई औलाद दी ही नहीं। शायद अल्लाह ने भी फैसला कर रखा है कि हम दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद को औलाद ही नहीं देंगे। रसूलुल्लाह के यहाँ भी महरूम रह गई और यहाँ भी ये महरूम रहेगी। अज़ीज़ाने मोहतरम ज़्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, मसाइब के लिए तसव्वुर शर्त होता है। 25 साल का सिन कोई मरने का सिन होता है। अल्लाह हू अकबर। आप जानते हो
امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو مولا کی عمر 57 سال تھی، ٹھیک ہے، پھر حسین کو 1 سال کے بعد مدینہ آنا ہی نصیب نہ ہوا، لیکن جب اس امام نے مدینہ چھوڑا امام کی عمر 7 سال تھی۔ کتنے سال مولا کی زندگی کے باقی ہے مگر مدینہ آنا نصیب نہ ہوا۔ بڑے غربت کے عالم میں میرے مولا کو زہر دیا گیا، نہ کوئی بہن ساتھ میں ہے، نہ بیٹا ساتھ میں ہے، نہ ماں ساتھ میں ہے۔ امام رضا کی طرح ہمارا یہ امام بھی بڑا غریب الغربا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جب امام علیہ السلام تک ہمارے 10ویں امام کو مولا کی شہادت کی خبر ملی ہے نا، تو ایک مرتبہ دادی جان کے پاس آئے، آنے کے ان کا نام سبیکہ ہے، امام رضا نے ان کا نام خیزران رکھا تھا۔ کہا دادی جان، اے دادی جان، کانپتے ہونٹوں سے میرا مولا کہتا ہے، اے دادی جان، خبر غم دینا مکروہ ہے مگر میں آپ کو آپ کے بیٹے کی شہادت کا پرسہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ چوک کے ماں کھڑی ہوئی، کہا اے میرے لال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا تقی تو ابھی محض 25 سال کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند آواز سے گریا کریے گا، بلند آواز۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے 25 سال کے جوان کی میت نکلے۔ عزیزان محترم، وہ امام ایسے ہیں ہمارے جنہیں ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے۔ ایک سرکار امام حسن مجتبی جنہیں 14 بنت اشش ملونہ نے زہر دیا تھا، اور ایک یہ ام الفضل جس نے ہمارے 9ویں امام کو زہر دیا۔ سیرتیں دونوں ایک سی ہیں، سیرتیں دونوں ایک سی ہیں۔ جب اس ملونہ نے جودہ نے زہر دیا تھا نا امام حسن کو، اتنا زہر حلاحل تھا، اللہ اکبر، 2 گھونٹ پیا تھا امام نے، اور پیالہ زمین میں رکھ کے کہا جا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں جب ام الفضل نے 9ویں امام کو زہر دیا، امام نے ویسے ہی 2 گھونٹ پی کے زمین میں پیالہ رکھا، کہا جا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ مولا مجھے معاف کرے، دیکھیے تلوار سے زیادہ کہیں دردناک ہوتی ہے زہر کی شہادت، اس لیے کہ زہر رفتہ رفتہ رگوں میں جاتا ہے۔ پہلے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد کلیجہ کٹنا شروع ہوتا ہے۔ بھائی امام حسن کے بھی جگر کے 72 ٹکڑے گرے تھے، میرا یہ امام بھی زمین پہ لوٹ رہا ہے، مگر امام حسن میں اور اس امام میں فرق بس اتنا ہے کہ وہاں امام حسن کے بہن بھائی موجود تھے، یہاں میرا امام تنہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں پر۔ مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، زندہ باد اور شائستہ پائندہ باد رہو۔ بس چند جملے اور سن لینا، چند جملے۔ آپ جانتے ہو جب امام تڑپ رہے تھے، ایک جملہ امام نے بار بار کہا ہے، 2 جملوں کے بارے میں مجھے ملا ہے، ایک ضعیف میں ہے اور ایک قوی میں ہے، دونوں سن لیں۔ کبھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کبھی سرکار امام حسین کو یاد کیا، اور کبھی دھیمی دھیمی آواز میں جب درد تیز ہوتا تھا نا، میرا امام کہتا تھا یا امی فاطمہ، اے میری ماں فاطمہ زہرا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس چند جملے اور ختم دعا انشاءاللہ۔ تڑپتا رہا میرا امام، منصوری سے پرواز کر گئی، وصیت مولا کر کے گئے تھے۔ عزیزان محترم، جب 10ویں امام تشریف لائے اور لانے کے بعد ان کی عمر بھی کچھ 6 سال ہے، مگر مولا کو تجہیز و تدفین بھی کی، اور جب امام کا جنازہ اٹھا نا، کئی ہزار کا مجمع ہے، کئی ہزار کا مجمع ہے، جی میں آتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا بڑی غربت میں آپ اس دنیا سے گئے، اے امام تقی جواد آپ کی غربت کو لاکھوں سلام مولا، کوئی آپ کا یار
ہوتا تھا بیڑیاں رگڑتے رہے، لیکن اے مولا آپ کا انجام بخیر ہوا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، اے مولا کفن بھی پہنایا گیا، اے مولا بڑے احتشام سے آپ کا جنازہ بھی اٹھا، آپ کے بیٹے نے آپ کو لحد میں اتارا، اے مولا آپ کو دفن بھی کیا گیا، مگر ہائے رے کربلا کا غریب حسین 40 روز تک بے گور و کفن لاچا پڑا رہا، بیٹا اسلام مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو اجرکم علی اللہ۔ اے مولا، اے مولا تیری غربت کو لاکھوں سلام، سید سجاد تیری غربت، سیعلم الذین ظلموا یوم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان آنسیوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پالنے والے بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما، اسی امام تقی جواد کے صدقے میں اس کورونا کی بیماری کو پوری دنیا سے غارت فرما، اور اے میرے مولا اسی امام کی شہادت کا واسطہ محرم اور عزاداری جیسے ہوتی تھی ویسے ہی برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی، غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے کیا شہر میں کیا کیا دیکھا، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات دہر میں کیا کیا دیکھا، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا،
ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، وہ تقی ہو کہ نقی موسی کاظم یا رضا، وہ تقی ہو کہ نقی موسی کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، اس نوا سے ہی کا سر برسر نیزہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا، ہائے سادات دہر میں کیا کیا دیکھا، گر گئی خاک پہ غش کھا کے علی کی بیٹی، گر گئی خاک پہ غش کھا کے علی کی بیٹی، پوچھا صغریٰ نے جو پردیس میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، حسین شیر نیستان حیدر عباس ہے، شیر نیستان عباس، دیتی تھی صدا زینب رو عباس ہے، شیر نیستان حیدر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، ہوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا، تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس ہے، شیر نیستان گر کے گھوڑے سے صدا آپ کو اکبر نے جو دی،
کرے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، خام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نہیں لاؤ کیسے لاش اکبر حال شبیر کا تو ہے کمر نہیں آنکھوں سے سجھائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، ہم کو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی، آ گئی نیند جو دریا چرائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی، پتا ہے میرا صدمے سے اے میرے شیر چاک ہے دل پہ تمہاری یہ چھپا دیر سے دیکھی گئی کیا میں دہائی ہوگا، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہوگا، خنجر ہے حلقے سرور پر ہے قیامت کا سما پرسا نہیں حالت ہے عجب بچوں کی، تازیانے کوئی تماچے کوئی، آگ دامن میں سکینہ کے لگی بھیا اٹھو لو جلد خبر بھائی کو بھول نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے نوارا بھیا، سکینہ نے یاد کیا جب چھین گئے
اللهم صل على محمد علی ادھر بھائی زیارت پڑھا دیجیے. قبلہ پڑھا رہے ہیں. پڑھا دیجیے. عمر بھائی آپ پڑھائیے میں پھر مجھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین اللہ سید. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا شفیع القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ فرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد. محمد محمد